ذیشان بھائی، آج انجینئرنگ ریویو کے تحت آلٹرنیٹ انرجی فیوچر آف پاکستان کے عنوان سے فورم ہوا. کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی آلٹرنیٹ انرجی پاکستان کا مستقبل ہے؟ جی بالکل، آلٹرنیٹ انرجی ہی پوری دنیا میں اسی پہ کام ہو رہا ہے. دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، جو بہت زیادہ اسکیئرس ہے. ایک ہے پانی اور ایک ہے انرجی. پاکستان میں انرجی کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، چاہے وہ سولر ہو، چاہے وہ ونڈ ہو، چاہے وہ بیٹری انرجی اسٹوریج ہو، چاہے وہ ہائیڈل ہو. اور پاکستان میں ایک بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے. اب تک پاکستان میں 10 گیگا واٹ آ چکا ہے اور پاکستان میں پوٹینشیل ٹوٹل 200 گیگا واٹ کا ہے. تو اسٹل آپ 200 ٹائمز ابھی ہمارا پوٹینشیل ریمیننگ ہے. بہت اچھی باتیں ہماری کچھ ڈسکس ہوئی، کچھ مصطفیٰ صاحب جو تھے ماڈریٹ، انہوں نے بہت اچھا کیا. اور میں یہی مشورہ دوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ سولر، جو انڈیپینڈنٹ سولر جو گھروں میں، جو انڈسٹری میں، جو کمرشل میں جو لگ رہے ہیں، اس کو انکریج کیا جائے. بیکاز سولر ایک واحد ٹیکنالوجی ہے جو جہاں پہ جنریٹ کرتے ہیں وہیں آپ کنزیوم کر لیتے ہیں. نہ اس میں آپ کو نیشنل ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کا کوئی مسئلہ ہے، نہ آپ کو لاسز کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ہارمونکس کا کوئی مسئلہ ہے. تو یہ ایک آئیڈیل. اور پاکستان ہمارے پاس الحمدللہ اس میں ہمارے پاس 6 گھنٹے کی پورے سولر سن آورز موجود ہیں. تو میرے خیال ہے ایک بہت سیر خیز گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان آلٹرنیٹ انرجی میں اور زیادہ کام کرے اور دنیا بھر میں اپنے آپ کو کمپیٹ کر پائے. اچھا سر، اس وقت جو مین مسئلہ آتا ہے ایک عام کنزیومر کو کہ سولر کا جو انیشیل انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو کم کرنے کے حوالے سے کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ سولر کی پرائسز تقریباً ہاف ہو گئی ہیں. اور سولر کا اگر آج کی تاریخ میں اگر آپ پے بیک دیکھتے ہیں تو 2 سال کا پے بیک آتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے 2 سال کا پے بیک ہے، لیکن وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. تو انویسٹمنٹ کے لیے اس کا یہی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پچھلی گورنمنٹ نے 6% پہ لون دیتی تھی فار سولر. انہوں نے گرین انرجی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. تو اب اگر گورنمنٹ دوبارہ سے وہ اپنی پالیسی کو ری انسٹیٹ کر لیتی ہے تو بہت ایکسپونینشیل مزید گروتھ ہوگی. کیونکہ اب تک ابھی جو سولر لگا رہے ہیں وہ لوگ سولر لگا رہے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. جن کے پاس بجلی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ سولر نہیں لگا رہے جو آف گریڈ ایریاز ہیں. تو اگر گورنمنٹ کی کوئی ایسی اسکیم آ جاتی ہے کہ وہ سبسڈائز کر دیتی ہے یا ریبیٹ دینا شروع کر دیتی ہے تو یقینی طور پہ سولر کی گروتھ اور زیادہ ہوگی. اس سے نہ صرف یہ فائدہ کہ ہماری انرجی کی جو برڈن ہے اور NTDC وہ ریڈیوس ہوگا، بلکہ ہمارے پاس جو فاسل فیولز کی وجہ سے جو ہماری گلوبل وارمنگ ہے جس کو ہٹ ہو رہا ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا. اچھا، لیتھیم بیٹری کی بھی بات ہوئی، اس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ کہاں تک، کب تک؟ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت بہت سارے مینوفیکچررز ہیں، بیٹریز مینوفیکچررز ہیں اور بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. لیکن وہ زیادہ تر اس وقت جو ڈیمانڈ فلفل ہو رہی ہے وہ لیڈ ایسڈ بیٹریز، کنونشنل فلاٹیڈ بیٹریز ہیں. تو دنیا بھر میں اب لیتھیم آئن بیٹریز ہیں، اس کے علاوہ نیوٹرل بیٹریز ہیں، بہت ساری بیٹریز ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور یہ ایک پاکستان کا آرڈر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کسٹم جنرل آرڈر. CGO یہ کہتا ہے کہ ہماری لوکل کی انڈسٹری کو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اگر یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ CGO کے انڈر یہ بات وہ اس کو لاگو کر دے کہ جتنی بھی لیتھیم آئن بیٹریز ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ نہیں ہوں گی بلکہ یہیں لوکل پروڈیوس ہوگی، تو بہت بڑی ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی. نہ صرف انڈسٹری گرو کرے گی، جابس کریٹ ہوں گی، بلکہ ہماری کاسٹ بھی کٹ ڈاؤن ہوگی اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہماری جو کاسٹ آف جنریشن ہے وہ کم ہو سکے گی. اچھا، لیتھیم آئن بیٹریز یا بیٹریز کا پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. اور جو فیوچر ہے وہ یہی ہے. جو ہم کام کیا کرتے تھے 2014 میں، آج وہ 2024 میں اتنی تیزی سے کام، جیسے ہم پہلے سولر پہ کام کرتے تھے اتنی تیزی سے اب ہماری بیٹریز پہ کیا کام ہو رہا ہے. اور اگلے 3-4 سال میں بیٹریز اس پوزیشن میں ہوں گی کہ بہت کاسٹ کمپیٹیو بھی ہوں گی اور ہر کسی کو بیٹریز لگانی پڑے گی تاکہ جو ان کی ڈیمانڈ اور سپلائی ہے وہ اس کی کانسٹنٹ ہمیں ملے. کیونکہ سولر از ناٹ گیونگ اے کانسٹنٹ پاور آل دا ٹائم، تو وہ اس ڈیمانڈ اور سپلائی کی گیپ کو از دا اونلی سولوشن. تھینک یو ویری مچ.